آپ نے سنا ہوگا حضور نے سورہ رحمان کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ الرحمن عروس القرآن۔ یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ اس کو گہنے اور اس کو زیور پہناتے ہیں، تو جس طریقے سے سجاتے ہیں آپ دلہن کو، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں یہ ایسی رکھی ہے سورہ رحمان کہ اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قراء جو ہے خاص طور پر مصر کے قراء، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے۔ جس طرح قرآن کے انٹرنسک میوزک کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل الحصری، یہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن کے اس غنا میوزک، یہ لفظ جو ہے آپ حیران نہ ہو کہ میں یہ کچھ توہین کر رہا ہوں قرآن کی، حضور نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، تغنو، اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلحانی کے ساتھ پڑھو۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلحانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں۔ حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرآت، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے، کسی چیز کو نہیں سنتا۔ ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہو تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے؟ وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا، یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ جس طرح حضرت داؤد، لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان میں۔ لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئیں گے۔ جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خدا بندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کے قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا، کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں،
محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے. پوچھا گیا کہ آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہوں تو تاب دیگراں چے رسد ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی ہے. اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان دو الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان. اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے دو نام بنتے ہوں اللہ کے، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے. اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان. آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان. پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان. بہت غضبناک ہوگا غضبان. غضبان آصفہ قرآن میں آیا ہے، بہت غضبناک. رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام. اب آگے چلیے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے. ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے. اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے. سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے. علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی. اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے. لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن. نوٹ کرتے جائیے، اب چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے. اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان. اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن. خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا. سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے. یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان. اگلے زمانوں میں جہاں پر مختلف انبیاء کرام کو اس دنیا کے فزیکل سسٹم کو توڑنے والے معجزے عطا کیے گئے، وہیں پر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. وہ قرآن جس کے ایک ایک لفظ کے اندر علم کی ایک پوری الگ دنیا بسی ہوئی ہے. مثال کے طور پر سورہ الرحمن، رحمان کا مطلب ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ قرآن کی انتہائی اہم صورت ہے، یا پھر یوں کہیں کہ اس کی دعوت کا مرکز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قرآن کی دلہن ہے، اور جس طرح سے دلہن کو خوب سجایا جاتا ہے کہ وہ باقی عورتوں سے الگ اور خوبصورت دکھے، اسی طرح سے قرآن کی اس خاص صورت کو اللہ نے ایسے الفاظ کے خاص قسم کے چناؤ سے بنایا ہے کہ انسان اس کے سیر کے اندر کھو جاتا ہے. نیکولا ٹیسلا 20ویں صدی کا ایک انتہائی ذہین ترین سائنٹسٹ تھا، اور اس کا ماننا تھا کہ اگر ہم اس کائنات کی بناوٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے فزیکل صورت سے ہٹ کر انرجی اور وائبریشن کی صورت میں دیکھنا ہوگا. ہم انسان جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ الفاظ کا ایک خاص قسم کا پیٹرن بنا کر ہمارے جسم پر فزیکلی اثر کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ مختلف قسم کے ساؤنڈ سیمپل ہیں، ہر ایک آواز کا ساؤنڈ پیٹرن بالکل الگ ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم کے پاس بولے گئے ہر قسم کے الفاظ جو کہ الگ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ طرح سے اثر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم یہ ایکسپیریمنٹ پانی پر کریں تو ہر بار بولے گئے مختلف قسم کے الفاظ پانی کے مختلف قسم کے کرسٹلز کو پیدا کرتے ہیں، جس کا اثر انسانی جسم پر بولے گئے الفاظ کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن کے الفاظ کے اندر وہ خاص قسم کا پیٹرن رکھا ہے جو کہ پڑھ کر انسانی جسم پر اگر دم کیا جائے یا پھر اسے پانی پر پھونک کر کسی مریض کو پلا دیا جائے تو یہ اللہ کے حکم سے اسے شفا دے سکتی ہے۔ جنات کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور جنات اگر کسی انسانی جسم پر قابض ہیں تو اس کی خاص قسم کی ویوز فریکوینسی کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ ان کے سسٹم سے باہر کی چیز ہے۔ کئی لا علاج مریضوں پر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ دیکھا گیا کہ سورہ الرحمن کی ہر آیت سننے کے بعد ان کے جسم کے اندر ایک گرمائش پیدا ہوتی ہے، اور جب سورہ الرحمن کی تلاوت سننے کے بعد بیمار آدمی آدھا گلاس پانی پیتا ہے تو وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ جس طرح سے انگاروں کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس ہیپاٹائٹس کی بیماری سے متعلق مایوسی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت ہیپاٹائٹس کے مرض کے اندر مبتلا مریضوں کے رجسٹرڈ تعداد تقریباً 40 کروڑ ہے، جبکہ صرف پاکستان کے اندر رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایسے میں میڈیکل سائنس کی بے بسی انسانی ذہن اور معاشرے کی تباہی کا پیغام دے رہی ہے، لیکن سورہ الرحمن کے سننے سے یہ مرض چند ہی دنوں کے اندر وجود سے ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے کبھی اس کا نام و نشان ہی موجود نہیں تھا۔ آج کل زیادہ تر لوگ ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کے علاوہ جنات سے جڑی روحانی بیماریوں کا شکار ہیں، اور اگر کسی کا دل اللہ سے غافل ہے اور کوئی شیطان اس کے دل پر قبضہ کر چکا ہے، کوئی لا علاج بیماری ہے، تو ان تمام مسئلوں اور بیماریوں کا علاج سورہ الرحمن کے اندر خاص قسم کی فریکوینسیز کے اندر موجود ہے۔ اسے فزیکلی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی طور پر علاج کے طور پر کیا جا سکتا ہے، اور بہت سے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ ایسی لا علاج بیماریوں سے سورہ الرحمن کی برکت سے شفا بھی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ قرآن کی وہ سورت ہے جو کہ اتنی اہم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ سابقون الاولون یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کے اندر شامل تھے، اللہ کے رسول نے باقی 3 صحابہ کے ساتھ ان کا نام لے کر فرمایا کہ جس نے قرآن سیکھنا ہو وہ ان لوگوں سے سیکھے۔ مکہ کے اندر اسلام کی تبلیغ کے آغاز کے دور کے اندر جب مکہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم تھی اور کوئی بھی مسلمان یہ ہمت نہیں کرتا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے جا کر قرآن سنائے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے مشرکین مکہ کے سامنے ان کو متاثر کرنے کے لیے قرآن کی جس سورت کی تلاوت کی وہ سورہ رحمان ہی تھی۔ ان کی اس جرت پر ان کو کافی مارا گیا وہ الگ بات ہے، لیکن جس شخص نے بھی یہ کلام سنا اس کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ سورہ الرحمن اپنے اندر بے شمار معجزات اور راز لیے ہوئے ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے الرحمن کے نام سے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، وہ رحمت جس کی انسان کو دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان صرف اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل نہ ہو جائے۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ عالم ہے تو باقی بزرگوں کی کیا اوقات ہے؟ اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قرآن کا علم دیا، تمام علوم میں سے سب سے بڑا علم۔ حیرت انگیز طور پر اس کے بعد آنے والے اگلے الفاظ کا سیکوینس انتہائی حیرت انگیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، یعنی اللہ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے انسان، اور اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ ان 2 لائنز کے اندر ایک ایسا راز چھپا ہے جو کہ شاید ہی آج سے پہلے کوئی جان پایا ہو۔ یہ میری خود کی تحقیق ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک سائنٹیفک میگزین کے اندر میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی جس کا کنکلوژن یہ تھا کہ آج اگر انسان جدید انوینشنز کر رہا ہے، خلا کے اندر اپنے سیٹلائٹ بھیج رہا ہے، جنگلوں بیابانوں سے نکل کر سیولائز بن گیا ہے، اس نے اپنی سوسائٹیز بنا لی ہیں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہ رہا ہے، اپنا نالج باقی کمیونٹیز کے ساتھ شیئر کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ایسی چیز ہے جو کہ اسے پیدا ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، جو کہ کسی اور جانور یا پھر زندہ چیز کو نہیں دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ ہے بولنا، اور بولنے کے بعد سننا اور سمجھنا۔ بالکل وہی بات جو کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد بولنا سکھایا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ انسان جو کہ بول کر اپنی بات دوسرے انسانوں تک پہنچا سکتا ہے، اگر وہ ایسا نہ کر پاتا یعنی بول نہ پاتا تو کہاں پر ہوتا؟
یہ سویلائز سوسائٹی جو کہ ہم نے مل کر بنائی ہیں، اپنی بات دوسرے انسانوں تک پہنچانا ہو، اپنے علم کو شیئر کرنا ہو، مل کر جنگیں لڑنی ہو، ٹیکنالوجی بنانی ہو، زمین پر سروائیو کرنا ہو، یہ سب کچھ کیا بنا بولے پاسبل ہے؟ کیا یہ سب انوینشنز بنا ایک دوسرے کو علم شیئر کیے یا پھر ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے بغیر ممکن تھا؟ جیسے جانور نہیں کر پاتے۔ حالانکہ جانوروں کے اندر کچھ عقل تو موجود ہوتی ہے، وہ خطرے کو بھی بھانپ لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکتے، یہ سب مل کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود وہ اپنی نیچرل حس کی وجہ سے باقی جانوروں سے بچ جاتے ہیں، لیکن کیا انسان ایسا کر پاتا؟ اگر کسی جانور کو انسان کی بجائے بولنے کی سپر پاور مل جاتی تو یقیناً آج انسان جنگلوں کے اندر چھپ کر صرف زندگی کاٹ رہے ہوتے، جبکہ جانور ہم پر حکومت کرتے۔ بولنے کی حس ایک ایسی سپر پاور ہے جس کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بعض بولنے والوں کے الفاظ جادو کا سا اثر رکھتے ہیں۔ تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کئی بڑے بادشاہ، لیڈرز اور دھوکے باز لوگوں نے اپنے الفاظ کے جادو کے اندر لوگوں کو پھنسا کر ان پر حکومت تک کی۔ یہ الفاظ کا جادو وہ جادو ہے جو کہ آپ بنا ٹچ کیے کسی کے جسم کے اندر بجلی بھر سکتے ہیں، موٹیویشن لا سکتے ہیں، یا نا امیدی، غصہ دلوا سکتے ہیں، یا پھر خوشی۔ مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو بنا ٹچ کیے اگر گالیاں دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تو یہ آپ کے جسم کے اندر ایک غصے اور بدلے کی آگ کو بھر دیتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کرتا ہے تو آپ کے پورے جسم کے اندر خوشی کی فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس شخص نے آپ کو ہاتھ تک نہیں لگایا، بنا کسی فزیکل میڈیم کے اس نے آپ کے جسم کے اندر اتنی ہلچل پیدا کر دی۔ اور یہی تو کہلاتا ہے الفاظ کا جادو۔ اسی عمل کو ہم شروع کرتے ہوئے ایک بڑے سپیکر پر ایک خاص قسم کی فریکوینسی کی آوازوں کو مسلسل چلاتے ہیں، تو دیکھیں اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ جی ہاں، یہ آواز ایک خاص قسم کے پیٹرن کو بنا رہی ہے، اور ہر بار اگر آپ فریکوینسی کو بدلتے جائیں تو یہ پیٹرن بھی بدلتا جائے گا، یعنی یہ ساؤنڈ فریکوینسی ایک فزیکل شیپ لے رہی ہے۔ اور انہی ساؤنڈ فریکوینسیز نے دنیا کے اندر موجود ہر ایک فزیکل چیز کو ترتیب دی ہے جو کہ ہمیں موجودہ شیپ کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک پاؤڈر کو جو کہ لیکوڈ نہیں ہے، اسے ایک میٹل پلیٹ پر رکھ کر ایک خاص فریکوینسی کے اندر آوازوں کو مسلسل چلایا جاتا ہے، اور دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ یہ بالکل وہی عمل دکھا رہا ہے جیسے زمین سے پہاڑ بنے، آتش فشاں پہاڑ، دریا، ندیاں اور ہر ایک لینڈسکیپ بنا۔